جنادریہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے مضافات میں واقع ہے۔ یہ ایک عارضی شہر ہے جس میں فروری کے پہلے ہفتے سعودی عرب کا سب سے بڑا میلہ لگتا ہے۔ سعودی عوام پورا سال اس میلے کا انتظار کرتے ہیں۔ سعودی شاہ اس میلے کا افتتاح کرتے ہیں اور اس کے بعد جنادریہ کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ میں 4 دن ریاض رہا اور ان 4 دنوں میں مجھے کئی بار جنادریہ جانے کا اتفاق ہوا۔ جنادریہ میں سینکڑوں کی تعداد میں ثقافتی کمپاؤنڈز تھے۔ ہر کمپاؤنڈ میں سعودی عرب کی ثقافت کا کوئی نہ کوئی قدیم یا جدید رنگ دکھائی دے رہا تھا۔ عرب کے پرانے باشندے کیسے رہتے تھے، ان کے خیمے کیسے ہوتے تھے، یہ کس قسم کے جانور پالتے تھے، یہ جانوروں کو کیسے رکھتے تھے، ان کے ہتھیار کیسے ہوتے تھے، ان کے بچوں اور خواتین کا طرز رہائش کیسا تھا، یہ کس قسم کے کھانے کھاتے تھے، ان کے گیت اور میوزک کیسا تھا اور یہ شامیں کیسے گزارتے تھے، یہ سب کچھ جنادریہ کے میلے میں تھا۔ سعودی عرب کے آج کے لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی طرز رہائش باقی ممالک سے کتنی مختلف ہے، اس کی جھلک بھی جنادریہ کے میلے میں نظر آ رہی تھی۔ میلے میں حکومت کی تمام وزارتوں کے اسٹالز بھی تھے اور ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے بھی۔ خادمین حرمین شریفین شاہ عبداللہ نے 8 فروری کو اس میلے کا افتتاح کیا۔ میں افتتاحی تقریب سے اگلے دن سعودی عرب پہنچا تھا۔ میں یہ تقریب نہیں دیکھ سکا، لیکن میں نے اخبارات میں پڑھا جنوبی کوریا کے صدر لی موئنگ افتتاحی تقریب میں شاہ عبداللہ کے ساتھ تھے، اور یہ تقریب اس لحاظ سے بھی منفرد تھی کیونکہ سرکاری تقریبات میں عموماً غیر مسلم حکمرانوں کو نہیں بلایا جاتا، لیکن سعودی عرب نے کوریا کے صدر کو افتتاحی تقریب میں دعوت دے کر ثابت کر دیا کہ سعودی عرب بدل رہا ہے۔ میں نے جنادریہ میں کلچر تقریبات بھی دیکھیں۔ عربی نوجوان تلواریں سونت پر عربی میوزک پر ثقافتی رقص کر رہے تھے۔ یہ ڈھول کی تھاپ پر تلواریں لہرانے کا مظاہرہ ہوتا ہے جو عربوں کی جنگی خو کو ظاہر کرتا ہے۔ مجھے میلے میں اونٹوں کی عربی ریس دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ کیمل جوکی اونٹوں کو دیوانہ وار دوڑا رہے تھے اور ہزاروں شائقین حلق کی پوری قوت سے اونٹوں کو دوڑنے کی ترغیب دے رہے تھے۔ میلے میں سعودی وزیر دفاع نے جدید ترین جنگی آلات بھی نمائش میں رکھے ہوئے تھے۔ غیر ملکی سفیر اور مہمان ان ہتھیاروں میں خصوصی دلچسپی لے رہے تھے۔ ان میں میزائل شکن توپوں سے لے کر سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے جدید ترین آلات تک شامل تھے، اور اس پویلین میں نوجوانوں کا ٹھیک ٹھاک رش تھا۔ جنادریہ کے اس میلے میں 15 لاکھ لوگ شریک ہوئے۔ ان میں اکثریت کا تعلق ریاض سے تھا، جبکہ سعودی عرب کے دوسرے علاقوں اور شہروں سے بھی لوگ آئے اور بیرونی ملک سے آنے والے سیاحوں کی تعداد بھی کم نہیں تھی۔ میں 9 دن سعودی عرب رہا، ریاض میں 4 دن گزارے، 2 دن مکہ میں رہا اور 2 دن مدینہ منورہ میں گزارے۔ مبشر شیخ پیرس سے سعودی عرب آ گیا تھا، جبکہ میرے کلاس فیلو اور پرانے دوست خالد وکیل نے مکہ میں ہمیں جوائن کر لیا۔ یہ سعودی عرب کے خوبصورت شہر ایبا میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ ہم نے 2 مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل کی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 راتیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارنے کی سعادت بھی دی۔ رات کے پچھلے پہر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضا مختلف ہوتی ہے، زائرین کی تعداد کم ہوتی ہے، چنانچہ آپ کو ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ریاض الجنہ نبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی اور روضے مبارک کے درمیان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ حصہ جنت کا ٹکڑا ہے، چنانچہ یہاں نوافل کی ادائیگی کا اپنا ہی سرور اور ثواب ہے۔ ہمیں ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کا موقع ملا۔ ریاض الجنہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب وہ ستون بھی ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگر تمہیں اس جگہ کی فضیلت کے بارے میں بتا دوں تو تم یہاں نفل پڑھنے کے لیے قرآن دازی کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی نشاندہی نہیں فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کا ایک وفد اس جگہ کی نشاندہی کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش ہوا۔ وفد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بن زبیر بھی شامل تھے۔ وفد نے جگہ کی نشاندہی کی درخواست کی،
لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں۔ یہ لوگ مایوس ہو کر واپس آ گئے، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے رہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھوڑی دیر رک کر واپس لوٹے تو انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر نوافل پڑھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی عقیدت اور بیتابی سے اندازہ لگایا کہ یہ وہی جگہ ہے جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس دن سے یہ ستون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، اور ہر سال ہزاروں لاکھوں زائرین اس ستون کے قریب کھڑے ہو کر نوافل کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر بار اس مقام پر پہنچنے اور نوافل کی ادائیگی کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ ستون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہی ستون توبہ یا ستون ابو لبابہ بھی ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی سے بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کی اطلاع دے دی تھی۔ انہیں بعد ازاں افسوس ہوا اور انہیں خود کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون سے باندھ لیا۔ یہ 9 دن تک ستون سے بندھے رہے اور اللہ سے اپنی غلطی کی توبہ کرتے رہے۔ یہ 9 دن بھوکے اور پیاسے بھی رہے۔ یہ اسی دوران غش کھا کر بے ہوش بھی ہو جاتے تھے۔ 9ویں دن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں ستون سے کھولا۔ یہ جگہ ستون توبہ کہلاتی ہے، اور روایت ہے کہ اس ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر نفل پڑھنے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ ہر بار اس ستون کے قریب نفل پڑھنے اور توبہ کرنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ مجھے اس بار بھی اس متبرک جگہ پر گناہوں کی توبہ کا موقع ملا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگی۔ نبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کی برکت اور اہمیت سے کون واقف نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت تک اس جگہ نماز بھی پڑھائی تھی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درس بھی دیا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ نوافل کا موقع بھی عطا فرمایا ہے۔ مجھے اس بار بھی اس کا بھرپور موقع ملا۔ میں نے نبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر شرمندگی کا اظہار بھی کیا اور اس سے کرم اور فضل کی درخواست بھی کی۔ ریاض الجنہ کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ اس قطار میں پہلا حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور آخری حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت اختیار کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ نبی جہاں انتقال کرے اسے اسی جگہ دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن فرما دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد 2 حضرات کے علاوہ کوئی شخص اس جگہ داخل نہیں ہو سکا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات رہیں وہ روزانہ اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی صفائی کرتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال کے بعد نبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 4تھی قبر کی گنجائش بھی موجود ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ ظہور کے بعد اس جگہ دفن کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روضے کی ایک دیوار گر گئی تھی۔ اس دیوار کی تعمیر کے لیے قرہ اندازی ہوئی۔ قرہ مدینہ کے ایک شخص کے نام نکل آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش وہ شخص میری پوری سلطنت لے لیتا اور مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار بنانے کی سعادت دے دیتا۔ روضے مبارک کے چاروں اطراف اونچی دیوار ہے۔ اس دیوار پر نور الدین زنگی نے سیسہ چڑھا دیا تھا، اور خادمین حریمین شریفین اس پر چادر چڑھا دیتے ہیں۔ روضے کی جالی سے یہ چادر دکھائی دیتی ہے۔ روضے کی پشت پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا دروازہ تھا۔ یہ دروازہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی وجہ سے قدمین کہلاتا ہے۔ یہ دروازہ ابھی تک موجود ہے، اور اس کی چابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس ہے۔ یہ لوگ چند دن بعد دروازہ کھول کر صفائی کے لیے حجرہ شریف میں جاتے ہیں۔
حجرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی اشیاء اسی طرح پڑی ہیں۔ یہ لوگ فرش، جالی، غلاف اور ان اشیاء کی صفائی کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی شخص اندر نہیں جا سکتا۔ مجھے اس سفر کے دوران ایک شاندار سعادت نصیب ہوئی۔ مجھے نبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی مٹی دیکھنے اور چکھنے کی سعادت ملی۔ یہ مٹی مدینہ کے ایک نجیب الطرفین سید زادے کے پاس تیسری نسل سے موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ سید زادے نے مٹی میرے سامنے رکھی، میں نے اسے بوسہ دیا۔ سید زادے نے چند ذرے میری ہتھیلی پر رکھ دیے۔ میں نے یہ ذرے چاٹ لیے اور اس کے بعد میری عجیب کیفیت ہے۔ میں خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اب حجرہ مبارک کی اندر سے زیارت کی سعادت بھی عطا فرمائیں گے، اور اس یقین نے میری نیندیں اڑا دی ہیں۔ میں واپس آ گیا ہوں، لیکن میرا دل ابھی تک مدینہ کی گلیوں میں بھٹک رہا ہے۔ کاش میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیتاب بھڑکتا ہوا دل قبول کر لیں۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔